آئیے اب آئیے، دو مسافر ہیں ساتھ جا رہے ہیں، مسلمان ہیں، انہیں پتا ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ دونوں مسافر ہیں، جا رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو کہ یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے۔ تو جب کھانے کا وقت ہوا تو ایسا نہیں پیٹ پھیر کے باہر گئے ہم اپنا کھائیں گے وہ اپنا کھائیں گے، دونوں نے ایک دوسرے کو دعوت دی کہ بھائی کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ کھانا کھاتے۔ دونوں ساتھ بیٹھ گئے، ایک کے پاس 3 روٹی تھی اور ایک کے پاس 5 روٹی تھی، دونوں ساتھ بیٹھ گئے تو دیکھا ایک تیسرا گزر رہا ہے، اس نے سلام کیا، تو جب سلام کیا جواب دیا، جان گئے کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ تب 2 بھائی کھا رہے ہیں، تیسرا بھائی بھوکا، فوراً دعوت دے دیا، آؤ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ کھانے میں۔ وہ بچہ تھوڑا سا ہچکا، وہ آدمی، لیکن جب بھائی نے آواز دیا، ایک مسلمان نے آواز دیا، وہ ایک مسلمان چلا آیا، اب تینوں بیٹھ گئے۔ 8 روٹی ہے تو انصاف سے کام لیا، کیونکہ مسلمان انصاف کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے، اب 8 روٹی ہے اور 3 لوگوں کو کھانا ہے، تو ان کا انصاف کے مطابق سب برابر کھائیں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی اپنی روٹیوں کے 3 ٹکڑے کر لیے اور سب نے برابر کھا لیا، اور رخصت ہونے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو جو تیسرا آدمی آیا تھا جو کچھ نہیں لیے ہوئے تھا، انہی 8 روٹیوں میں اس نے حصہ لیا اور کھایا، پیٹ بھرا، تو جاتے جاتے اس نے 8 درہم نذرانہ دیا کہ میں خوشی سے آپ کو 8 درہم نذرانہ دیتا ہوں، اسے رکھ لیں۔ رکھ لیا، وہ چلا گیا، تو اب یہ 2 بچے، تو جس کے پاس 5 روٹی تھی اس نے 5 درہم رکھ لیا، اور جس کی 3 روٹی تھی اس نے اس کو 3 درہم دیا، یہ رکھ لو، تمہاری 3 روٹی تھی تم 3 درہم لکھ لو، تمہارا یہ حق ہے، میری 5 روٹی تھی میں 5 روٹی رکھتا ہوں، یہ میرا حق ہو گیا۔ تو جو 3 روٹی والا تھا وہ کہتا ہے نہیں، برابر برابر، 4 تم رکھو 4 ہم رکھیں گے، برابر برابر۔ اب اس میں بحث ہو گئی، بحث ہوئی تو کہا چلو بھائی اس سے فیصلہ کرائیں جس کے فیصلے پر کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ تو پہنچ گئے مولا علی کے پاس، پورا واقعہ بتایا، مولا علی نے پوری بات سن لی، تو جسے 3 وہ درہم دے رہا تھا اس سے آپ مولا علی نے فرمایا لے لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، چونکہ یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے اس لیے لے لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ لیکن بعض ایسے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں جن کا تقوی زبان کا ہوتا ہے دل کا نہیں، وہ ضرور اس کا تقوی زبان کا تھا دل کا نہیں۔ بات بہت پہلے ہوئی، آپ سوچ رہے ہوگے کہ مجھے کیسے پتہ لگ گیا، ایسے پتہ لگا کہ جب مولا علی نے کہہ دیا تیرا فائدہ ہے تو لے کے نکل لینا چاہیے، کیونکہ علی نے کہا تو تقوی یہ کہتا تھا آمنا صدقنا، کیونکہ باب العلم کہہ رہے ہیں، اگر تقوی اس کا دل کا ہوتا تو سوال نہیں کرتا۔ تو بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس تقوی ہے زبان والا، بقراتی والا، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، ہم ایسے نہیں کرتے، بڑے متقی ہیں۔ میں کہا کہ متقی علی تو زبانی ہے، اس پر میں کہتا ہوں زبانی تھا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ پھر کیا چاہتا ہے، کہا میرے ساتھ وہ فیصلہ کر دیے جو عند اللہ جو میرا حق بنتا ہے وہ دے دیجئے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، جب تو یہی چاہتا ہے تو جو جس کے پاس 3 روٹیاں تھی 3 درہم، کہا ٹھیک ہے اس کو 1 درہم دے دو، عند اللہ اس کا حق 1 درہم کا ہے۔ اب اس کو تو بڑی پریشانی ہوئی، یار 3 سے میں آ گیا 1 پر، تو وہی کہا نا، اب پھر سوال کر رہا ہے، اس سے بھی اندازہ لگ گیا کہ اس کا تقوی زبانی تھا دل والا نہیں۔ یہی سب چیزیں مائنوٹلی چیک کرنی ہے۔ یہ بڑا عجیب دور ہے دوست، لوگ نماز 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 کرتے ہیں،
جانے نماز سے دور کرتے ہیں اور تم پھنستے جاتے ہو، کیونکہ تم نے نماز کو دیکھا لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا اس کا ایجنڈا نہیں دیکھا۔ تو جانے نماز کون ہے؟ نبی۔ تو جو نبی سے دور کر دے تو نماز کا بینر استعمال کر کے دور کرتے، اور آج کے دور میں نبی 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 کہنے والے بہت ملیں گے، پر سچ یہ ہے کہ آل نبی سے بھی دور کرتے نظر آتے ہیں، آل نبی پر انگشت نمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی دکان چلانے کے لیے بہت کچھ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بڑا سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے پوائنٹ آؤٹ کرتا چلا جا رہا ہوں، ورنہ اسے اسی پہ مان لیا، جب کہہ دیا عند اللہ تو عند اللہ علی سے بہتر کون فیصلہ کرے گا، اسے نہیں پتا ہے، پر اس کا تقوی زبانی تھا، دل پہ نہیں۔ تو مولا علی فرماتے پھر سن، کتنی روٹیاں تھیں؟ کہا 8۔ کھانے والے کتنے؟ کہا 3۔ سب نے برابر کھائی؟ دونوں نے کہا سب نے برابر کھایا۔ کیسے؟ کہا برابر یہی ہوا کہ ہم نے 3 ٹکڑے کیے 1 روٹی سے، تو جس کی 3 روٹی تھی جب 3 ٹکڑا ہوا تو کتنے ٹکڑے بنے؟ 9۔ 5 4 9، 3 ٹکڑے کتنے ہوئے؟ 3 3 9، اور جس کی 5 تھی اس کے جب 3 ٹکڑے ہوئے تو کتنے بنے؟ 15، اور سب نے برابر کھایا ہے تو 15 اور 9 کتنا ہوا؟ 24۔ ٹھیک ہے، تو 8 ٹکڑے کس نے کھائے؟ ایک نے، دوسرے نے 8 کھائے اور تیسرے نے، تبھی تو 24 ہوئے۔ تو جس کی 3 تھی اس کے بنے 9 ٹکڑے، 8 تو خود کھا گیا، 8 تو خود کھا گیا، ایک ہی ٹکڑا تو بچا، اور جس کی 5 تھی اس کے بنے 15، 15 میں سے 8 نکالو تو بچا کتنا؟ 7۔ تو 7 ٹکڑے 5 والے کے کھائے اور 1 ٹکڑا 3 والے کا کھایا، تب 8 بنے نا۔ تو مولا علی نے کہا 7 درہم اس کا، 1 درہم اس کا، کیونکہ صرف ایک ہی ٹکڑا تو کھایا۔ واہ! اب کیا بتاؤں اس علم کو کیا کہوں؟ یہ دین ہے یا دنیا؟ دین۔ کہاں لے جاؤں اس کو؟ باب العلم بول رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بات باب العلم کی ہے، دائیں بائیں بھاگ نہیں سکتے، دائیں بائیں نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس اہمیت کو سمجھو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا خلیفہ دنیا میں بھیجا تو ان میں اور اس نورانی جماعت میں جو فرق بتایا، جو افضلیت دکھائی، وہ یہ کہ یہ افضل ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ صاحب علم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر دنیا میں کچھ بننا ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو علم حاصل کرو، بے شک، چاہے مدرسے میں بھیجو چاہے اسکول میں بھیجو، پڑھاؤ ضرور، لیکن قرآن مست ہے پڑھنا، قرآن کا پڑھنا مست ہے، تاکہ تمہارا بچہ، میں تو یہ چاہتا